ہم دل سے ہارے ہیں. از قلم سمیرہ شریف طور. قسط نمبر 3. فوزان کی طبیعت بہت خراب ہے. 2 دن سے بخار رہنے لگا ہے. اسکول بھی نہیں جا رہا. ڈاکٹر کو روز دکھا رہا ہوں مگر وہ تمہیں بہت مس کر رہا ہے. تم اسی وقت چلو، پھر کبھی رہنے آ جانا. انہوں نے تفصیلی بتایا تو وہ ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی. فوزان سے دور رہنے کی خود ہی انہوں نے سزا تجویز کی تھی اور خود ہی اب اندر ہی اندر فوزان کی طبیعت کا سن کر پریشان بھی ہوئی. وہ کبھی بھی خود سے اسے اتنے دن دور نہیں رہی تھی. نہ جانے کیسے اپنے دل کو مار رہی تھی، صرف اور صرف اس شخص کی وجہ سے. مگر اب دل فوزان کے پاس اڑ کر پہنچ جانے کو مچل اٹھا تھا. بہت زیادہ طبیعت خراب ہے اس کی. فکر مندی اس کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی. اسی لیے تو آیا ہوں. انہوں نے نپے تلے انداز میں جتایا تو وہ خاموشی سے اٹھ گئی. میں فوزان کی وجہ سے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں میں تمہاری حماقتوں سمیت نظر انداز کر رہا ہوں. تم فوزان کو سمجھاؤ، آہستہ آہستہ وہ بہل جائے گا. راستے میں وہ کہہ رہے تھے، وہ جو خوش فہم ہو رہی تھی کہ شاید دل میں کہیں نرم گوشہ بیدار ہو گیا ہو. چھن سے اندر کچھ ٹوٹ گیا. آنکھیں بے وقتی پر بھر آئیں. روکیں گاڑی یہاں، مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ. اپنی اس ناقدری اور تذلیل پر وہ مزید چپ نہ رہ سکی. بھرائی ہوئی آواز میں کہا تو شہباز حیدر نے اسے گھورا. وہ آپ کا بیٹا ہے، سمجھا لیں آپ خود اسے. میرے کندھے پر رکھ کر کیوں بندوق چلا رہی ہیں؟ آپ کو تو ذرا بھی خدا کا خوف نہیں. کوئی یوں بھی کسی کے جذبات سے کھیلتا ہے؟ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی. شہباز حیدر خود کو خاصا بے بس محسوس کرنے لگے. سمجھ نہ آئی کہ وہ اس نالائق جذباتی دیوانی لڑکی کو کیسے سمجھائیں. اپنی سختی کا نتیجہ دیکھ چکے تھے. جبکہ نرمی انہوں نے سر جھٹکا. میں اسی لیے قیوم چاچا کے ساتھ نہیں آئی تھی. اور اب آپ اپنے آنسو صاف کرتے بے حس بنے شہباز حیدر کو دیکھا. مجھے ایک دفعہ ہی جان سے مار دیں، یہ قسطوں سے مارنے کا مزہ کیوں لے رہے ہیں؟ وہ رو پڑی. شہباز حیدر نے سختی سے لب دانتوں تلے دبا لیے. ان کا کوئی بھی غیر متوقع جذباتی جملہ اس کم عقل لڑکی کو مزید بکھیر سکتا تھا. میں نے جان بوجھ کر محبت نہیں کی تھی. یہ جذبے تو خود دل میں جگہ بناتے ہیں. مجھے اندازہ ہوتا کہ ان جذبوں کی سزا فوزان سے دوری ہے تو خود کو روک لیتی، مگر بہت روکا تھا. یہ دل کب مانا تھا؟ شہباز حیدر کو لگ رہا تھا کہ ان کا ضبط جواب دے رہا ہے. میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی. پلیز فوزان کو مجھ سے دور نہ کریں. آنسو بھری آنکھوں سے وہ اس کے سامنے التجائیہ بیٹھی تھی. شہباز حیدر نے خاموشی سے ایک گہری سانس کھینچی. پھر اس کے بعد گھر آنے تک ایک طویل خاموشی تھی. وہ گھر آئی تو فوزان کی حالت دیکھ کر مجرم سی بن گئی. اسے خود پر ندامت ہوئی. شکایتی نظروں سے شہباز حیدر کو دیکھا جو خود نظریں چرا گئے تھے. وہ مزید تلخ ہوئی. کیا ہوا تھا میرے فوزی کو؟ اسے ساتھ لگائے اس نے محبت سے پوچھا تو وہ رونے لگا. ماما کہاں تھیں آپ؟ پاپا کہہ رہے تھے کہ آپ چلی گئی ہیں واجد انکل کے ہاں، اب نہیں آئیں گی. کیوں گئی تھی آپ؟ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہتا. لاؤنج میں اس وقت سبھی موجود تھے. اس نے غصے سے شہباز حیدر کو دیکھا. وہ چہرہ پھیر گئے تو عیشا واجد کا دل بھڑ بھڑ چلنے لگا. اب آ گئی ہوں، اب نہیں جاؤں گی. آپ تو میری جان ہو. اپنی فوزی کو چھوڑ کر میں کہیں جا سکتی ہوں؟ بس آپ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. اس نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بہلایا تو وہ مسکرایا. میرے پاس ہمیشہ رہیں گی نا؟ کہیں نہیں جائیں گی نا؟ معصومیت ہی معصومیت تھی. عیشا نے والہانہ پن سے اس کی پیشانی چومتے اسے گلے سے لگا لیا تھا. میری جان، میرا فوزی. لاؤنج میں موجود سبھی افراد اسے فوزان کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھ کر مسکرا دیے تھے. کس طرف جاؤں یہ سوچتی نہیں رہی. انگنت راستے اور اکیلی تھی میں. بارہا آئے ایسے مراحل کہ جب تم میرے ساتھ تھے اور اکیلی تھی میں. فوزان کی بیماری نے اسے ایک نکتہ سمجھا دیا تھا کہ شہباز حیدر چاہے اسے جتنا مرضی دھتکار لے، جتنی مرضی نفرت کا اظہار کر لے، اپنے بیٹے کی وجہ سے اسے برداشت کرنے پر مجبور ہے. اسی مجبوری نے اس کے اندر نئی توانائیاں بھر دی تھی. شہباز حیدر کو یکسر نظر انداز کیے وہ ہر وقت فوزان کی ذات میں الجھی رہتی تھی. شہباز حیدر تک پہنچنے کے لیے فوزان وہ سیڑھی تھی جس کے ذریعے وہ بآسانی اپنی منزل پا سکتی تھی. انہی دنوں اس کے لیے ایک پرپوزل آیا تھا. دادا جان کے دوست کا بیٹا تھا. امریکہ سے ہائیلی کوالیفائڈ تھا. پاکستان میں ہی اپنی کنسٹرکشن کمپنی میں اچھی خاصی پوسٹ پر کام کر رہا تھا.
سب کو یہ پرپوزل بہت مناسب لگا۔ وہ خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ ابھی تو وہ خود کو نئے سرے سے جوڑ رہی تھی اور اب یہ نئی مشقت، دل کو بہت کچھ ہوا مگر وہ لب سیے رہی۔ وہ لوگ آئے اور اسے دیکھ کر اوکے کر گئے۔ انہیں عیشا بہت پسند آئی تھی۔ وہ صورتحال اس قدر تیزی سے بدلتے دیکھ کر سن سی ہو گئی۔ وہ اس طوفان کو روکنا چاہتی تھی مگر کچھ نہ کر پا رہی تھی۔ اس رات فوزان کے سونے کے بعد وہ ساری رات پریشانی سے ٹہلتی رہی مگر کچھ فیصلہ نہ ہوا۔ اگلے روز ان لوگوں کی طرف سے بلاوا بھی آ گیا کہ جب چاہیں رسماً آ جائیں۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ 2-3 دن اسی پریشانی میں گزرے تھے۔ ادھر سے بھی چند لوگ جا کر دیکھ آئے تھے۔ لڑکا انہیں بھی بہت پسند آیا تھا۔ تقریباً دونوں کی جانب سے ہی معاملہ سیٹ ہی تھا۔ پھر رسم ہونا باقی تھی۔ شادی عیشا کے MSc کے بعد فائنل تھی۔ وہ حالات کو اس قدر تیزی سے بدلتے دیکھ کر الجھ گئی۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے محسن جاوید سے ملنے کا ارادہ کیا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پر وہ سیدھی اس کے آفس پہنچی تھی۔ آفس کا ایڈریس اس نے باتوں ہی باتوں میں مہوش بھابھی سے لے لیا تھا۔ اچھی خاصی بڑی کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ پر موصوف فائز تھے۔ وہ کنفیوز تھی۔ اس کی سیکرٹری سے اندر اطلاع بھجوا کر انتظار کرنے لگی۔ 2-3 منٹ بعد اسے اندر بلا لیا گیا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ اتنا بڑا قدم زندگی میں پہلی مرتبہ اٹھا رہی تھی، سو گھبراہٹ لازمی تھی۔ وعلیکم السلام، پلیز آئیے، تشریف رکھیے۔ محسن جاوید نے اٹھ کر اسے ویلکم کیا تھا۔ وہ خاموشی سے ٹیبل کے سامنے پڑی کرسیوں میں سے ایک پر ٹک گئی۔ میں عیشا واجد ہوں، اس نے اپنے آپ کو سنبھال کر بتایا۔ جی میں جانتا ہوں۔ عیشا نے حیران ہو کر اسے دیکھا تو وہ فوراً بولا، دراصل امی کے پاس آپ کی تصویر دیکھی تھی۔ آپ یہاں خیریت؟ وہ سر جھکا گئی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنا تھی۔ اس نے ہمت کی۔ جی کیوں نہیں، پہلے ٹھہرے، یہ بتائیں کیا لینا پسند کریں گی؟ انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز اس تکلف کو رہنے دیں، میں یونیورسٹی سے سیدھی آئی ہوں، مجھے گھر بھی جانا ہے۔ مگر کچھ تو ہونا چاہیے نا؟ وہ بضد ہوا۔ مجھے حاجت نہیں، ورنہ میں آپ کو منع نہ کرتی۔ اوکے، ایز یو وش۔ اس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ جی کہیے، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں آپ کی؟ عیشا کا نارمل انداز دیکھ کر وہ بھی فوراً موضوع کی طرف آیا تھا۔ آپ کو علم تو ہوگا آپ کی اور ہماری فیملی کس سلسلے میں سوچ رہی ہے۔ دیکھیں محسن صاحب، میں آپ کو کسی بھی قسم کے اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جی؟ عیشا کے نارمل رویے پر وہ الجھا ضرور تھا۔ اندازہ تھا کہ یہ بات ہوگی۔ اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے سنجیدگی سے عیشا کے چہرے کو دیکھا۔ وہ گردن ہلا گئی۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا وہ شخص میرے مقدر میں ہے یا نہیں، مگر میں کسی اور شخص کی بھی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتی، چاہے وہ آپ ہی کیوں نہ ہو۔ میری محبت یک طرفہ ہے، اس کے باوجود میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ وہ آہستگی سے سب کہہ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے عیشا واجد کو دیکھے گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے جذبات سے میری فیملی لا علم ہے۔ میں اگر آپ کے پرپوزل سے انکار کرتی تو انہوں نے وجہ پوچھنی تھی۔ میرے پاس اپنی یک طرفہ محبت کا کوئی جواز نہ تھا کہ جس کو بنیاد بنا کر میں انکار کرتی۔ اسی لیے آپ کو حقیقت کا بتانا ضروری سمجھا۔ آپ میرے جذبوں سے باخبر ہونے کے باوجود اپنے والدین کی بات مانیں گے تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پلیز ٹھنڈے دل سے ضرور سوچئے گا۔ میں آپ کے جواب کی منتظر رہوں گی۔ نامعلوم آنکھوں بھر آئی ہوئی آواز میں کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں تھی، چلی آئی تھی۔ آنکھوں میں نمی جذب کرتے وہ بلڈنگ سے باہر نکل کر سڑک کراس کرنے کا سوچ رہی تھی جب سیاہ گاڑی تیزی سے اس کے قریب رکی تھی۔ عیشا، شہباز حیدر کو دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ساکت رہ گئی تھی۔ وہ بھی شاید حیران تھا اسے یہاں دیکھ کر۔ وہ یونیورسٹی کے علاوہ کہیں اور بتائے بغیر اور اکیلی جاتی بھی نہیں تھی۔ تم یہاں؟ خیریت؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ انداز سخت تھا۔ وہ بوکھلا گئی۔ کبھی جھوٹ بولنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی، مگر اب وہ میری ایک دوست کی بہن اس بلڈنگ میں جاب کرتی ہے، اسی کے ساتھ آئی تھی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ شہباز حیدر نے چند ثانیے اسے بغور دیکھا تو وہ مزید کنفیوز ہو گئی۔ بیٹھو۔ انہوں نے فرنٹ ڈور کھول دیا تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ گاڑی میں خاموشی تھی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ کام تھا ایک، ملنا تھا کسی سے، مگر اس کا مگر اتنا معنی خیز تھا کہ پھر وہ چپ رہی اور یہ چپ باقی سارا رستہ برقرار رہی تھی۔ گھر آ کر وہ کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اگلے 2 دن اس کی جان سولی پر لٹکی رہی۔
وہ محسن جاوید کے جواب کی منتظر تھی۔ پھر اسے زیادہ انتظار بھی نہ کرنا پڑا۔ رات کا وقت تھا۔ فوزان کو سلا کر وہ دودھ کا گلاس کچن میں رکھتے کمرے سے نکلی تھی۔ چپرا داری سے گزرتے فون کی بیل بجی۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا۔ ہیلو، عشا ہیں؟ دوسری طرف سے کوئی پوچھ رہا تھا۔ جی بول رہی ہوں، مگر آپ کون؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ تھینک گاڈ آپ نے کال ریسیو کی۔ میں کل سے کئی بار آپ کا نمبر ملا چکا ہوں، مگر ہر بار کسی اور کی آواز سننا پڑتی تھی۔ میں محسن جاوید بات کر رہا ہوں۔ کہیے کیسی ہیں؟ انتہائی بے تکلفی سے کہا جا رہا تھا۔ عشا نے ایک گہری سانس کھینچی۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ الحمدللہ۔ عشا، آپ نے مجھے فیصلہ کرنے میں مدد دی ہے، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ وہ چونکی، حیرت بھی ہوئی۔ مگر کیوں؟ میں بھی آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل میری کسی اور سے کمٹمنٹ ہے۔ گھریلو چپکلش کی وجہ سے امی ابو نہیں مان رہے تھے۔ پھر آپ کی طرف سلسلہ چل نکلا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی، بعد میں ہتھیار ڈال دیے۔ اس دن آپ کی باتوں نے مجھے حوصلہ دیا، غیرت دلائی کہ آپ لڑکی ہو کر اپنے لیے کوشش کر رہی ہیں، اور میں مرد ہو کر والدین کو نہیں منا سکتا۔ بس خرچہ کر میں نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جسے امی ابو مان سکتے تھے۔ کل وہ لوگ آپ کے ہاں انکار کرنے آئیں گے۔ تھینک یو سو مچ محسن صاحب، اس کی آواز بھرا گئی۔ کوئی بات نہیں، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ خوش نصیب جس کے لیے آپ سٹینڈ لے رہی ہیں کون ہے؟ کیا کریں گے آپ جان کر؟ وہ خود اذیتی سے مسکرائی۔ یک طرفہ جذبات میں جن کا فریق ثانی پر کوئی اثر نہیں، اور شاید ساری زندگی بھی نہ ہو۔ بس میں اپنے ساتھ سنسیئر رہنا چاہتی ہوں، تاکہ مجھے کوئی ملال نہ رہے کہ ڈوبنے سے پہلے میں نے ہاتھ پاؤں نہیں مارے تھے۔ اس کا لہجہ خود بخود آزردہ ہو گیا۔ اوہ ویری سیڈ۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ کسی بھی قسم کی مدد کی صورت میں آپ مجھے کہہ سکتی ہیں، وہ پورے خلوص سے کہہ رہا تھا۔ وہ ہنس دی۔ شکریہ۔ وہ مسکرائی، پھر 2-3 مزید باتیں کی، پھر فون بند کر کے وہ کچن میں گلاس رکھ کر واپس لوٹی تو کوریڈور سے گزرتے اس کی لاؤنج میں بیٹھے شہباز حیدر پر نگاہ پڑی۔ وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے بھی پلٹ کر دیکھا تو وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ نہ جانے کس خیال سے دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ ایک پاکیزہ محبت کے طلبگار تھے ہم، آزما کے دیکھتے بہت وفادار تھے ہم نے بھی دامن میں خوشیوں کو سمیٹنا چاہا، شاید اسی خواہش کے گنہگار تھے ہم۔ محسن جاوید کے والدین نے فون کر کے اس رشتے سے معذرت کر لی تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ کتنے دن تک گھر والے افسردہ رہے تھے۔ چند دن زور و شور سے اس موضوع پر تبصرے بھی ہوئے، مگر پھر رفتہ رفتہ سب بھول گئے۔ کچھ دن مزید سرکے تو تائی جان کو اب اٹھتے بیٹھتے عشا کے رشتے کی فکر ستانے لگی۔ وہ کوئی کم عقل، کم صورت جاہل لڑکی نہ تھی کہ رشتے میں پریشانی ہوتی، مگر محسن جاوید کی فیملی کے انکار کے بعد وہ خواہ مخواہ ہی الٹا سیدھا سوچنے لگی تھی۔ انہوں نے کئی لوگوں سے عشا کے رشتے کا کہہ رکھا تھا۔ عشا سب دیکھ رہی تھی مگر خاموش تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو وہ شہباز حیدر کے علاوہ کسی اور کی زندگی میں داخل نہیں ہوگی۔ اس کے پاس انکار کا بہت اچھا جواز فوزان کی صورت میں موجود تھا، سو وہ مطمئن تھی۔ اس دن بھی وہ یونیورسٹی سے واپس لوٹی تو مہوش نے اسے اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر ڈرائنگ روم میں چلنے کا کہا تھا۔ وہ تھکی ہاری لوٹی تھی، کئی دن سے اس نئے رشتے کے متعلق سن رہی تھی۔ اب سامنے یہ مصیبت دیکھ کر اس کے اعصاب پر منو بوجھ آ پڑا تھا۔ مہوش چچی، ضروری ہے کیا؟ اس کے منہ بنانے پر وہ ہنسی۔ ہاں بہت زیادہ، 2 گھنٹے سے وہ لوگ آئے بیٹھے ہیں، چائے وغیرہ سے فارغ ہو چکے ہیں، بس تم چینج کر کر فوراً اندر آؤ۔ اس کے رخسار پر چٹکی بھر کر مسکرا کر وہ چلی گئیں تو وہ بھی لب بھینچے کھڑی رہی۔ پھر بجائے کپڑے بدلنے کے وہ اندر چلی آئی۔ موڈ آف تھا، سو اسی انداز میں سلام کیا۔ 2 عورتیں، ایک لڑکی اور 2 مرد تھے۔ لڑکی اسے مختلف سوال کرتی رہی جنہیں وہ آف موڈ کے ساتھ جواب دیتی رہی۔ پھر جیسے ہی اس کی جان چھوٹی وہ اپنے کمرے میں بھاگی۔ واجد صاحب نے اپنی ساری ذمہ داری اپنے والدین پر چھوڑ رکھی تھی۔ عشا کے اندر دادی دادا کے سامنے انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی، اوپر سے شہباز حیدر کے رویے، جب وہ اسے بری طرح نظر انداز کرتے تو اس کا دل لہو لہان ہونے لگتا تھا۔ کوئی رازدار نہ تھا جس سے وہ کہہ سن کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی، اور جو باخبر تھا وہ ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرتا تھا۔ ادھر سے یہ لوگ بھی جا کر لڑکا دیکھ آئے تھے۔ لڑکا بینک مینیجر تھا۔ خاندان بھی بہت پسند آیا کیونکہ بالکل انجان اور غیر لوگ تھے۔ سو عبداللہ صاحب کوئی بھی حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے
خوب چھان پھٹک کروا لینے کے حق میں تھے۔ انہوں نے جانچ پڑتال کی ذمہ داری شہباز حیدر کے سپرد کی تھی۔ عشاء کو علم ہوا تو کلس کر رہ گئی۔ محسن جاوید کو اس نے کسی طرح انکار پر آمادہ کر لیا تھا، مگر اب کیا کرے؟ اسے کوئی راہ سجھائی نہ دے رہی تھی۔ رات فوزان شہباز حیدر کے پاس تھا۔ کھانے کے بعد وہ اسے اوپر لے گئے تھے۔ عشاء کا خیال تھا کہ وہ خود ہی چھوڑ جائیں گے۔ اب وہ اسے رات کو اپنے پاس سلانے کی غلطی نہیں کرتے تھے، مگر آج رات 11 بجے تک وہ اسے چھوڑنے نہ آئے تو وہ الجھ گئی۔ نیچے بھی ایک ایک کر کے سب سو گئے تھے۔ اوپر والے پورشن میں بھی بالکل اندھیرا اور خاموشی تھی۔ عشاء نے فوزان کے انتظار سے اکتا کر سو جانا چاہا تو نیند کوسوں دور تھی۔ اسے رہ رہ کر شہباز حیدر پر غصہ آنے لگا۔ نہ جانے وہ کیا چاہتے تھے۔ ایک دم کسی خیال سے چونک کر کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گئی۔ سیڑھیاں چڑھ کر وہ اوپر چلی آئی۔ شہباز حیدر کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ کچھ خوفزدہ تھی۔ دروازہ کھلا تھا، اس کے ہاتھ لگانے سے کھلتا چلا گیا۔ کون؟ وہ سائڈ پر تھی، ورنہ شہباز حیدر کی نگاہ ضرور پڑتی۔ عشاء کی طرف سے بالکل خاموشی تھی۔ شہباز حیدر اٹھ کر دروازے کے قریب چلے آئے۔ اسے دیکھ کر چونکے، پھر حیران ہوئے۔ تم اس وقت؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ وہ فوزی ملگجے اندھیرے میں اپنے سامنے شہباز حیدر کے توانا وجود کو دیکھ کر وہ پھر ہمت ہار گئی۔ وہ تو سو گیا ہے۔ سخت لہجے پر عشاء نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ کھا جانے والی نظروں سے گھورا جا رہا تھا۔ وہ فوراً سر جھکا گئی۔ وہ مجھے آپ سے انگلیاں چٹکائے آ تو گئی تھی، مگر اب ساری ہمت پانی کا بلبلہ ثابت ہو رہی تھی۔ آپ دادا جان کو منع کر دے، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے یہ رشتہ پسند نہیں، ہمت کر کے کہہ دیا۔ شہباز حیدر کا دماغ بھنا اٹھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، رات کے اس پہر تم مجھے یہ بتانے آئی ہو؟ انہوں نے اپنے غصے کو بمشکل کنٹرول کرتے چبا چبا کر کہا تھا۔ وہ سر چکا گئی۔ آپ بکواس بند کرو، جاؤ آرام سے جا کر سو جاؤ۔ فوزان سویا ہوا ہے، اگر رات کو تنگ کیا تو تمہارے پاس چھوڑ آؤں گا۔ اپنے غصے پر بمشکل کنٹرول کرتے انہوں نے کہا، اور جہاں تک اس رشتے کی بات ہے میں انکار نہیں کروں گا۔ تم اگر خود کرنا چاہتی ہو تو تایا ابو سے بات کرو، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تلخی سے باور کروا کر انہوں نے دروازہ بند کرنا چاہا تو عشاء نے تیزی سے اپنا ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھ کر ان کی کوشش ناکام بنا دی تھی۔ آپ پلیز میری بات تو سن لیں۔ عشاء کا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ یوں دھتکارے جانے پر دل مچل اٹھا۔ انجام کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے کہا، عشاء۔ شہباز حیدر دھیمی آواز میں پھنکارے۔ ساتھ والا کمرہ قیوم اور مہوش کا تھا۔ اگر رات کے اس پہر ان میں سے کوئی بھی باہر نکل آتا تو انہیں کتنی سبکی کا سامنا کرنا پڑتا، مگر یہ لڑکی ان نزاکتوں کو نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ کسی چیز کی پرواہ ہی نہ تھی۔ آپ یوں چیخ کر میری زبان روک نہیں سکتے، یوں دھتکار کر میرے اندر موجزن جذبوں کو نوچ نہیں سکتے۔ کیا مانگ رہی ہوں میں آپ سے؟ آپ کا عمر بھر کا ساتھ تو نہیں مانگ رہی، اور نہ آپ کو شادی کی آفر کر رہی ہوں، جو اس طرح تیش سے مجھے دروازے سے ہی دھتکار رہی ہیں۔ شہباز حیدر جتنی دھیمی آواز میں پھنکارا تھا وہ اتنی ہی تیزی سے چیخی تھی۔ شہباز کا دماغ گھوما۔ ایک دم اس کا بازو دبوچ کر اندر گھسیٹ لیا۔ تم میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا حرکت پر اتر آؤ گی۔ اسے دیوار کے ساتھ دھکا دے کر وہ کمرے میں سخت اضطراب سے ٹہلنے لگے تھے۔ عشاء نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہیں مجھے مجبور کرنے والے؟ نہیں کرنی مجھے کسی XYZ سے شادی۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے بری طرح رو رہی تھی۔ ان کا دماغ الٹنے لگا۔ تو ٹھیک ہے، تم یہ انکار اپنے باپ اور دادا کو کرو، یہاں کیوں آئی ہو؟ وہ پھر پھنکارے تھے۔ وہ قطعی لوز ٹیمپرامنٹ کے مالک نہ تھے، مگر یہ لڑکی ہر بار انہیں اسی طرح جھنجھوڑ رہی تھی کہ وہ بلبلا اٹھتے تھے۔ اب بھی پھنکارے تھے۔ زیرو پاور کے بلب کی سبز ہلکی روشنی میں کمرہ عجیب منظر پیش کر رہا تھا۔ آپ اس رشتے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں؟ روتے ہوئے اس نے وجہ بتائی تو شہباز حیدر کا جی چاہا کہ اس سر پھری کم عقل لڑکی کا سر پھاڑ دے۔ تو کیا فرق پڑتا ہے؟ پہلے بھی تو انتہائی دیدہ دلیری کے ساتھ جا کر محسن جاوید کو انکار کر آئی تھی، اب بھی کوئی نیا ڈرامہ رچا لینا۔ عشاء رونا بھول کر بری طرح حیران نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ آپ جانتے ہیں؟ اس کی حیرت کا سکتہ ٹوٹا۔ محسن جاوید سے میری اچھی خاصی الیکس لیک ہے۔ اس دن میں اس سے ملنے گیا تھا، مگر اس کے آفس سے آتی تمہاری آواز سن کر پلٹ آیا تھا۔
اور اسی رات جب اس نے کال کی تھی تم سے پہلے لاؤنج میں رکھا فون میں اٹھا چکا تھا۔ محسن کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس کی کسی سے کمٹمنٹ نہیں، وہ صرف تمہاری وجہ سے انکار کر رہا تھا۔ اس کے والدین اس سے جس قدر ناراض ہیں، کاش تم اپنی حماقت کا اندازہ لگا سکو۔ اور اب مٹھیاں بھیج کر غصے سے اسے دیکھتے وہ چپ ہو گئے تو وہ پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو دی۔ میں مر جاؤں گی، آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ کے بغیر میں مر جاؤں گی۔ وہ جذباتیت کی انتہا پر تھی۔ شہباز حیدر کا جی چاہا کہ لمحوں میں اس لڑکی کو غائب کر دیں۔ دماغ خراب ہے تمہارا، اور کچھ نہیں، خناس بھر چکا ہے اس میں۔ اس کی جذباتیت پر وہ پھر آؤٹ ہوئے۔ یہ صرف میری ڈھیل ہے، تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ شرم تو نہ آئی تمہیں یہ سب بکواس کرتے ہوئے؟ میری اور اپنی عمروں کا خیال ہی کر لیا ہوتا، کم از کم اتنا ہی جان لیا ہوتا کہ ہمارا آپس میں کیا رشتہ ہے، اور تم اس رشتے کے حوالے سے میرے لیے کتنی محترم ہو۔ وہ تعصب سے کہہ رہے تھے۔ بات کرتا ہوں میں تایا جان سے، اب پانی سر سے گزر چکا ہے۔ تمہارے ماسٹر کا انتظار کرنے کی بجائے تمہیں کل ہی رخصت کر دے، یہ رشتہ ہر لحاظ سے معقول ہے۔ انتہائی صفاقی سے کہتے شہباز حیدر نے گویا اسے آگ میں دھکیل دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے دیکھے گئی، پھر نفی میں سر ہلایا۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، سختی سے کہا۔ میں ایسا ہی کروں گا، اس سے زیادہ سختی سے جواب ملا تھا۔ میں کچھ کھا لوں گی، بلا سوچے سمجھے اس نے دھمکی دی تھی۔ وہ کتنے پل حیران نظروں سے اسے دیکھے گئے، پھر ایک دم غصے سے برا حال ہوا تھا۔ تو پھر جو کچھ بھی کھانا ہے ابھی جا کر کھا لو، کیونکہ میں موقع ملتے ہی تایا ابو سے بات کروں گا۔ اس کا بازو پکڑ کر باہر دھکیل کر سختی سے کہہ کر انہوں نے دروازہ بھی بند کر لیا تھا۔ نہیں شہباز، پلیز میری بات سنیں، آپ ایسا نہیں کریں گے، مر جاؤں گی میں۔ ہتھیلیوں سے دروازہ پیٹتے اسے کسی بات کا بھی ہوش نہ رہا۔ مر جاؤں گی میں، خدا کے لیے شہباز۔ اس کی حالت اس وقت دیکھنے کے لائق تھی۔ عیشا، کسی نے عقب سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، پھر وہ ایک دم ساکن ہو گئی۔ فوراً ہوش میں آئی تو لمحوں میں احساس ہوا کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ عیشا، دوبارہ پکارا گیا تھا۔ آواز پہچان کر وہ فوراً پلٹی تھی۔ اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی تھی۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشن دبانا بالکل نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ بر وقت آپ تک پہنچے، اور اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ۔